اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کریم کے 9ویں پارہ میں سورہ اعراف کے 23ویں رکوع میں آیت نمبر 188 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آیت ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت مکمل نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچتا۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ آپ صاف صاف کہہ دو کہ غیب کی کسی بات کا علم مجھے نہیں ہے، میں تو صرف وہی جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے۔ اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میں اپنے لیے بہت بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 57۔ میرا محترم بزرگ دوستو، یہ تو قرآن کی آیت ہے، حدیث شریف میں بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو وحی قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے۔ تو جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی مثال ظاہر ہو جاتے تھے۔ رات میں خواب دیکھے نہیں، صبح میں اٹھے تو سب ہوتا تھا۔ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا خواب دیکھیں، کیسے کیسے دیکھیں، صبح میں اٹھے تو ہوتا تھا سب گاؤں میں، اپنے گھر میں سب وہی فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلوت کی محبت آپ کو دی گئی، اکیلے تنہائی میں رہنا ان کو زیادہ پسند ہونے لگا، اکیلے رہتے تھے، اور آپ غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تحنس کیا کرتے تھے۔ تحنس عربی کا لفظ ہے، مطلب یہ کہ وہاں جا کے کئی راتیں لگاتار عبادت میں رہتے تھے، بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آئیں، اور آپ اس کے لیے زیادہ راہ لے جایا کرتے تھے، یعنی کھانا پینا کچھ دنوں کا ساتھ لے جاتے تھے اور وہیں غار حرا ہی میں رہتے تھے۔ پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹ کر آتے تھے، اور پھر اسی قدر زیادہ راہ لے جاتے، کھانے پینے کی چیز لے کے وہاں جاتے غار حرا میں، وہیں رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس وحی آ گئی اور آپ غار حرا میں تھے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آپ سے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا، پکڑ کے اسے فرشتے نے زور سے دبایا، مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پھر پکڑ لیا اور تیسری بار مجھے زور سے دبایا اور کہا پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعہ کے سبب سے ہلنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ ان لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ جب آپ کے دل سے خوف جاتا رہا کچھ دیر کے بعد تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سب حال جو غار حرا میں گزرا تھا بیان کر کے فرمایا بلا شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے، کچھ مجھے لگ لیا، میرے آنکھ میں گھس گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
بتا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ آپ کو اس قسم کا خیال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، یقیناً آپ رشتہ داروں کی پاسداری کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کے چلی اور ورقہ ابن نوفل اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کے آئی۔ یہ وہ شخص تھا جو زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا۔ جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو، یہ جو بائبل ہے آج دنیا میں، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا، اور بڑا بوڑھا آدمی تھا، بینائی جا چکی تھی، آنکھیں برابر صاف نہیں دکھتا تھا۔ اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اپنے بھتیجے یہ محمد کا حال سنو۔ ورقہ بولے اے میرے بھتیجے بولو کیا پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا۔ تو ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا کتاب نازل کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آتا تھا وہی فرشتہ ہے۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تعجب سے کہنے لگے کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص نے آپ کے جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا تو میں بہت زوردار آپ کی حمایت کروں گا۔ مگر چند ہی روز میں ورقہ ابن نوفل انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا بھی کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 1 حدیث نمبر 3۔ یہ ورقہ ابن نوفل کے جو الفاظ ہیں کہ جس شخص نے آپ کے جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید جس نے بھی سنایا، جہاں کہیں بھی سنایا، جس نے بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اللہ کی وحدانیت سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ جیسے ہی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی خالص بیان کریں گے آپ سے دشمنی کی جائے گی۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو پتہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ نبی مانتے ہیں، اپنا بڑا پیغمبر مانتے ہیں، انہی کے ساتھ کتنا دشمنی کیا ان لوگوں نے۔ میدان تیہ میں جب یہ لوگ عذاب کے طور پر بھٹک رہے تھے 40 سال کے لیے، 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل یہودی، عذاب تھا، وہ عذاب 6 لاکھ تھے، دن ساری چلتے تھے، مصر چلو، اپنے گاؤں چلو، شام کو پھر وہیں پہنچتے تھے، رات ساری چلتے تو شام کو پھر وہیں کہ وہیں۔ وہ عذاب کے طور پر اللہ نے ان کو ایسا کیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک اللہ کے حکم کا نافرمانی کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ جہاد میں جاؤ، جہاد کرو، تو کہ میرے سے ہوتا نہیں، ایک دم ڈائریکٹ جواب دے دیا۔ تو سزا کے طور پر اللہ نے کہا کہ یہیں رہو 40 سال۔ بہرحال وہاں پہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، تو تھوڑا اوپر چڑھ کے پہاڑ میں عبادت کرتے تھے، اور رات میں عبادت کرتے، دن میں آ کے ان کو سمجھاتے، سکھاتے، بتاتے، پڑھاتے، پھر کچھ دیر کے بعد جا کے پہاڑ کے اوپر عبادت کرتے۔ ایسا وہ ایک رات ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام وہیں دفن کیے اور آ گئے۔ تو صبح میں پھر جب آئے قوم کے پاس تو ہارون علیہ السلام نہیں ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، میں دفن کر کے آیا ہوں۔ بڑے بڑے لیڈر تھے نہیں 6 لاکھ میں یہودیوں کے، مار ڈالی موسیٰ اپنے بڑے بھائی کو۔ ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تمہیں قتل کر کے، ذبح کر کے ان کو اور دفن کر کے آ گئی، تمہیں نبی ہے کیا ایسا کام کرے؟ تو الزام لگا دیا، بہتان لگایا، فوراً بدنام کیا، نبی کو ستانا شروع کر دیا۔ ان کو نبی مانتے ہیں لوگ، یہودی لوگ نبی مانتے ہیں، نبی کو دیکھ کیسے ستا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں لوگ، میرا بھیا ہے، میرے سے بڑا ہے، میں ذبح کر کے دفن کر دوں گا۔
تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ہارون کی لاش کو نکال کے لا کے قوم کے پاس رکھ دو۔ فرشتے آئے، ہارون علیہ السلام کو لے کے آ کے قوم کے سامنے رکھ دیا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے کہ کیا کیا ہے، دیکھ لو اپنے سے۔ تو قتل کریں گے تو ذبح کرنے کا سب رہے گا نا نشان، خون نکل کے رہے گا، گردن کٹا ہوا رہے گا، گردن رہتا کہ نہیں کہ کہیں مارے ہیں پیٹے ہیں تو نشان رہے گا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایسے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو، اتنا بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے الزام لگایا گیا۔ بہت سارے واقعات ایسے حالات ہیں۔ یہ ورقہ ابن نوفل پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے بتایا کہ جب آپ اللہ کی توحید بیان کریں گے تو یہاں کے لوگ آپ کو ماریں گے، گالی دیں گے، رہنا مشکل کر دیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، یہاں سے آپ کو اپنا گھر در چھوڑ کے دوسری جگہ جانے پہ مجبور کر دیں گے۔ اب ہوا نہیں سر، ارے ہوا نہیں ہوا، یہ پڑھا ہوا آدمی تھا، لکھا پڑھا آدمی تھا، بتا دیا۔ اے کاش اگر میں آپ کی نبوت جب اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اس وقت میں زندہ رہا تو میں بھرپور آپ کی حمایت کروں گا، لیکن 4-5 دن میں سماپت ہو گئے۔ وہ جانتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، ہسٹری اس کو معلوم تھی، اسلامی تاریخ، اس لیے اس نے ایسا کہا تھا۔ تو اللہ کی توحید کو سمجھیں، اللہ کی بڑائی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہم کرنے کا کام ہے۔ سنتے اور بیٹھتے بہت رہتے ہیں، عمل کی بات بتا رہا ہوں۔ عبادت کریں اور صرف اللہ ہی کی کریں، مدد مانگے اور صرف اللہ ہی سے مانگے، اللہ کی صفت میں کسی کو کبھی بھی شریک نہ کریں، یہ عملی چیز بتا رہا ہوں۔ اللہ کی توحید میں گڑبڑ کر دیں گے تو آپ ہوں یا ہم، کوئی بھی ہو، جہاں اللہ کی صفات میں، ذات میں، عادات میں، آیات میں گڑبڑ کیے، بےایمانی کیے، غداری کر دیے، جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔